بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور کی آیات 32 تا 34 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کا نظام حیا اور پردہ، جس کے یعنی کہ ایمن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ہر وہ مرد جس کی کوئی بیوی نہ ہو اور ہر وہ عورت جس کا کوئی شوہر نہ ہو۔ لفظ ایامہ محض بیوہ عورتوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اطلاق تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہوں، جن کی کوئی سپاؤز نہ ہو، جس کے معنی پاک دامن رہنا ہے۔ لفظ آتا ہے جی ہمارے سامنے، ول یستعفف، استعفاف مصدر سے ہے، معنی پاک دامن رہنا، اور چاہے کہ پاک دامنی سے کام لیں، اور جو چاہیں تحریر آزادی کی، یعنی مکاتب یہ ہے کہ مکاتبت یہ ہے کہ آقا غلام سے کہے کہ اتنی رقم ادا کرو تو تمہیں آزادی حاصل ہوگی، یا غلام آقا سے کہے کہ اتنی رقم ادا کرنے پر مجھے آزاد کر دو، اور آقا اس معاہدے پر راضی ہو جائے۔ اگر جانو تو تم ان میں کوئی بھلائی، یعنی مکاتب بنانا جب ہی درست ہوگا جب تم ان میں بھلائی کے آثار دیکھو اور وہ کما کر رقم ادا کر دے۔ بعض نے اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ اس آزادی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دنیا میں مال کے حوالے سے دو بڑے نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم کا ہے، دوسرا نظریہ اشتراکیت یعنی کمیونزم کا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یہ ہے کہ جو کچھ حاصل کیا، جس طرح حاصل کیا، جہاں خرچ کیا، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہی نظریہ کفار و مشرکین کا تھا۔ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، یعنی کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہیں کریں گے۔ اشتراکی یا کمیونسٹ انفرادی ملکیت کے قائل نہیں ہیں، وہ زر زن زمین مشترک کا نظریہ لیے ہوئے ہیں، مگر جب عملاً ان کا نظریہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے کچھ چیزیں انفرادی ملکیت کے لیے مستثنیٰ کر دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دونوں بیہودہ، فاسد، ناکام طریقے ہیں، اس لیے کہ در حقیقت مال اللہ کا ہے، اور اس نے اپنے فضل سے انسانوں کو اس کے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بغیر اس کی مرضی کے دوسروں کا تصرف حرام ہے، اور کمائی اور خرچ کے طریقے اس نے خود بتا دیے ہیں۔ قدیم زمانے میں 3 طرح کے غلام چلے آ رہے تھے۔ ایک جنگی قیدی تھے، دوسرے جو آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا، اور تیسرے نسل در نسل غلام ہوتے تھے۔ اسلام جب آیا تو عرب اور بیرون عرب دنیا بھر کا معاشرہ ان تمام قسم کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا، اور سارا معاشی اور معاشرتی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ ان غلاموں کے سہارے چل رہا تھا۔ اسلام کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ غلام جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے، اور دوسرا یہ سوال تھا کہ آئندہ کے لیے اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسلام نے یک لخت غلاموں پر سے لوگوں کے حقوق ختم نہیں کیے،
ورنہ پورا معاشی اور معاشرتی نظام بحران کا شکار ہو جاتا۔ بلکہ اسلام نے ایک زبردست اخلاقی تحریک شروع کی اور تلقین اور ترغیب مذہبی احکام اور ملکی قوانین کے ذریعے لوگوں کو اس بات پر ابھارا، یعنی فک و رقبہ کی جو اخلاقی تحریک تھی، کہ یا تو آخرت کی نجات کے لیے توأن غلاموں کو آزاد کریں، یا اپنے قصوروں کے کفارے ادا کرنے کے لیے مذہبی احکام کے تحت انہیں رہا کریں، یا مالی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ اس تحریک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 67 غلام آزاد کیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے، حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیے، عبداللہ بن عمر نے 1000 غلام آزاد کیے، ذوالقلح امیری نے 8000 اور عبد الرحمن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ ایسے ہی واقعات دوسرے صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بہت ممتاز ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں اسلام نے غلامی کی اس شکل کو تو قطعی حرام قرار دے دیا اور قانوناً مسدود کر دیا کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنایا جائے اور بیچا اور خریدا جائے۔ اس چیز کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ البتہ جنگی قیدیوں کو صرف اس صورت میں غلام بنا کر رکھنے کی اجازت دی جب کہ ان کی حکومت ہمارے جنگی قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنے پر راضی نہ ہو اور وہ خود بھی اپنا فدیہ ادا نہ کر سکیں۔ پھر ان غلاموں کے لیے ایک طرف اس امر کا موقع کھلا رکھا گیا کہ وہ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر کے رہائی حاصل کریں، دوسری طرف ان کی اللہ کی رضا کے لیے رہائی یا کفارات میں رہائی کی احکام بھی نافذ کیے گئے، یا وصیت کریں کہ میری موت کے بعد یہ غلام آزاد ہوگا۔ یہ وہ حل ہے جو اسلام نے غلامی کے مسئلے کا کیا ہے۔ اب غلاموں کے بارے میں اسلام پر اعتراض کرنے والے خود سوچیں کہ ان کے اعتراضات میں کتنی حقیقت ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ فتاون کی جمع ہے جس کے معنی ہے جوان لڑکیاں، یہاں مراد لونڈیاں ہیں۔ بغاؤن حد سے تجاوز کرنے والے کو کہتے ہیں۔ زنا حد سے تجاوز ہی ہے، اس لیے عام طور پر اس سے مراد زنا ہی لیا جاتا ہے۔ بغیون زناکار عورت کو کہتے ہیں۔ سنن مصدر ہے اس کا، تخصن اس کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے قلعہ بند ہونا۔ پھر اس کا استعمال ہر طرف کی حفاظت اور پاک دامنی کے لیے ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لونڈیاں خود پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو ان کو کہبہ گری میں پر مجبور کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لونڈی خود اپنی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہو تو وہ اپنے جرم کی خود ذمہ دار ہے، قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑے گا۔ لیکن اگر اس کا مالک جبر کر کے اس سے یہ پیشہ کرائے تو ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی پکڑا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ قید کی قید واقعی ہے، تخصنن کی قید جو واقعی ہے، یعنی واقعہ یہ تھا کہ لونڈیاں پاک دامنی چاہتی تھیں اور آقا انہیں بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ یہاں اصل مقصود محض لونڈیوں کو جرم زنا سے مجبور کرنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود میں کعبہ گری
یعنی کہ پروسٹیٹیوشن کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار دے دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے اعلان معافی بھی ہے جو اس کاروبار میں جبراً استعمال کی گئی ہوں۔ سورہ نور کے ان آیات کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفاذ کے لیے جو اقدامات کیے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کسی بھی غیر محرم عورت خواہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا ہاتھ غیر محرم عورت کو لگنے سے روکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے جسم کو نہیں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو اپنے قول اور عمل دونوں سے روکا ہے، اس لیے نماز جمعہ کی انتہائی اہمیت کے باوجود جمعہ کی فرضیت سے عورت کو مستثنیٰ قرار دیا۔ مسجد میں اگر اختلاط ممنوع ہے تو سکول میں، کالج میں، دفتر میں، یونیورسٹیوں میں اور بازاروں میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دولت اسلامیہ کے حدود میں قحبہ گری کے کاروبار کو بالکل خلاف قانون قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یعنی اسلام میں قحبہ گری، پروسٹیٹیوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کو حرام قرار دیا، ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دے کر قطعی ممنوع کر دیا ہے۔ مالک اپنی لونڈیوں پر ایسی کوئی رقم عائد نہیں کر سکتا جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رقم کہاں سے لائی ہے۔ بناؤ سنگار کے ساتھ باہر نکلنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بناؤ سنگار کے ساتھ باہر نکلنے کو حرام قرار دیتے ہوئے ناجائز بناؤ سنگار کا تعین فرماتے ہوئے عورت کا اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو ملانا، خال لگانا، بویں خاص طرح سے بنانے کے لیے بال اکھاڑنے، دانتوں کو باریک بنانے یا مصنوعی فاصلے بنانے اور چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔